أصنع لكم تأتون إلي وأكوابكم ملأى فمهما وضعت لكم فيها من رحيق الكتاب والسنة وقع خارجا ماذا أصنع لكم اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. بطخ پوری صاحب کی نئی ایک آڈیو ان کے اور ان کے ایک ساتھی کے درمیان وہ سنی میں نے. تو جیسے مجھ کو پتا تھا کہ یہ میری ویڈیوز کا کوئی جواب نہیں دے پائے گا، اس میں اتنی صلاحیت ہے ہی نہیں، تو وہی طرز فرار کا جو راستہ انہوں نے پکڑا ہے بھاگنے کا، وہی انہوں نے اختیار کر کے اپنے ہی ایک اور بندے سے فون کرایا. لیکن اتنی میری نصیحت جو میں نے ان کو لاسٹ ٹائم کی تھی کہ دیکھو یہ اپنے ہی بندوں سے جو اس کو اعتراض بھی نہیں کرتے، جو اس کو کچھ بولتے بھی نہیں، وہاں سے کوئی آواز بھی نہیں نکالتے، ایک سوال پوچھ کر کے چپ ہو جاتے ہیں. لیکن اب جو ہے اس نے اپنے بندے کو بولا تھا کہ نہیں، وہاں سے بھی تھوڑا جو ہے بات کرتے رہنا ہلکی ہلکی سی. تو اور ایسا وہ واضح اس حساب سے بھی ہو گیا کہ وہ اس کا اپنا ہی بندہ تھا کہ 4 منٹ 49 یا 50 سیکنڈ پہ آپ دیکھ لو، وہاں پر وہ اتنا کریکٹر میں گھس گیا تھا کہ اس نے جب بطخ پوری صاحب نے زبیر لیزائی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو اس نے علیہ السلام پڑھ لیا. تو مطلب وہ اتنا کریکٹر میں گھس گیا تھا، فلمی کریکٹر میں، کہ وہ کنٹرول ہی نہیں کر پایا. اچھا، اب جو بھی ان کا پیٹرن ہے کہ اپنے ہی بندوں سے فون کراتے ہیں، ہم کو وہاں نہیں جانا. بس اتنی سی بات ہے کہ اب الحمدللہ انہوں نے جو بھی میرے اعتراضات تھے کہ جو فقہا ہے، میں نے جن کو کم سے کم یہ ان کا نام لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام جو ہے مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی 2 خاص شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف، ان سب میں سے امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر تمام سارے کہتے ہیں کہ نفل میں قرآن سے دیکھ کر کے تلاوت کر سکتے ہیں نوافل میں. اور امام شافعی اور احمد بن حنبل کی ایک روایت وہ یہ کہتے ہیں کہ فرضوں میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک، تو اس پر بطخ پوری صاحب نے کوئی اعتراض پیش نہیں کیا ہے الحمدللہ. تو انہوں نے یہ مسئلہ جو ہے قبول کر لیا. اور میں نے ایک اعتراض یہ بھی پیش کیا تھا کہ قرآن سے تم کو دشمنی ہے، وہ کہتے ہو کہ وہ مت پڑھو ہاتھ میں لے کر کے نماز میں، لیکن جو اس کے ساتھ تم کہتے ہو کہ کتا اگر اس کا منہ بندھا ہوا ہو اس کو ہاتھ میں لے کر کے نماز ہو جاتی ہے، اور جس کے میں نے پچھلے ویڈیو میں دلائل بھی دیے تھے اور الگ سے ایک ویڈیو بھی ڈالی تھی تمہاری چینل سے، تو اس پہ تم نے کوئی جو ہے یہ نہیں کیا. تو یہ بات بھی الحمدللہ تم نے قبول کر لی ہے. اور پہلے ہم آپ کے سامنے مسئلے کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، مسئلہ یوں ہے کہ کتا زندہ ہو اور اس کے جسم پر کوئی دوسری نجاست لگی ہوئی نہ ہو اور اس پر پسینہ بھی نہ ہو تو اس کا جسم اوپر سے پاک شمار کیا جاتا ہے. اس میں 3 باتیں ہیں، یاد رکھیں. نمبر 1 زندہ کتا ہو، نمبر 2 جسم کے اوپر کوئی نجاست گندگی بھی نہ ہو، نمبر 3 اس کے جسم پر پسینہ بھی نہ ہو. اب اگر کسی شخص نے نماز میں زندہ کتا اٹھایا بشرطے کہ اس کے جسم کے اوپر نجاست نہ لگی ہوئی ہو اور اس کتے کا منہ بندھا ہوا ہو تاکہ اس کا تھوک و لعاب نہ لگے، اور اسی حالت میں وہ نماز سے فارغ ہو جائے، کوئی رطوبت اس نمازی کے کپڑے اور بدن پر نہ لگے ہوئے ہوں، تو اس بندے کی نماز درست ہے، باطل نہیں ہوگی. اور اس طرح میں نے مختلف جو ہے دلائل پیش کیے تھے، تو آپ نے اس پر کوئی اعتراض پیش نہیں کیا. الحمدللہ آپ نے وہ قبول کر لیا ہے. اب آپ کہتے ہو کہ میرا ایک ہی سوال ہے، وہ ہے فرض اور نفل میں کیا فرق ہے. پہلی بات میں نے کہا کہ یہ جو حدیث معلق بیان کی گئی ہے، معلقاً، آپ کو وہ بھی تو کہنا نہیں آیا کہ معلقات بخاری. جو شخص یہ جانتا ہے کہ مسند متصل مرفوع احادیث صحیح بخاری میں، شارٹ میں عوام کے لیے میں بولوں کہ جن وہ احادیث سند بھی بیان کی ہو امام بخاری نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اس کا انتساب ہو، تو یہ تمام جو احادیث
بخاری میں ہے وہ تمام کی تمام صحیح ہے، ٹھیک، اس پر اجماع ہے۔ اچھا، امام بخاری کچھ روایتیں لاتے ہیں جن روایتوں کی وہ سند ذکر نہیں کرتے، اور وہ ہوتے ہیں اقوال صحابہ، اقوال تابعین، ان کو کہتے ہیں معلقات۔ ان معلقات کے بارے میں نے تو آج سے 1.5 سال پہلے مظفر قاسمی جو ہے ان کو وہ پڑھایا تھا، ان کو سمجھایا تھا، ان معلقات کے بارے میں تعلیم دی تھی، جب انہوں نے کہا تھا کہ اکثر بخاری صحیح ہے، اکثر، ٹھیک، یعنی ان کا مسئلہ کس پر تھا؟ جو متصل مرفوع احادیث ہے ان میں سے بھی بہت ساری ضعیف ہے، ورنہ تو اکثر نہیں کہتے، معلقات اتنی نہیں ہے، اکثر کا لفظ اس پہ فٹ نہیں ہوگا۔ اچھا، بخاری ہند کیا دعویٰ تم سن صحیح اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، میں ونتو تھی مطلب یہ دعویٰ کیا اصلس مز بخاریس متعلق؟ بخاریس متعلق نا دعویٰ کران کہ یہ ہسا صحیح کتاب، مطلب صحیح مطلب صحیح مجموعہ صحیح مجموعہ سورے ماشتا صحیح مجموعہ صحیح تھا، مطلب مجموعہ مانا کہ اکثر سے صحیح تھا، اکثر صحیح بخاری میں ٹرمنالوجی چھنا محدثین نش، مطلب محدثین و اتباع تمن نش ٹرمنالوجی اچھ ونان مرفوع متصل احادیث یم تم سارے صحیح وہ یم معلقات وغیرہ سہ مکلو نا ابن حجر نے فتح الباری ابن حجر وغیرہ تعلیقات ایون کہ تمو ثن ایون کہ تمو یم تعلیقات امام بخاری کورو الحمدللہ۔ تو معلقات کی جو بات ہے ان میں سمپل قاعدہ یہ ہے کہ معلقات امام بخاری نے جو ذکر کی ہے، امام ابن حجر نے ان تمام کی سند کو بیان کیا ہے، اور ان میں سے چند کچھ بچی ہے کہ جو صحیح نہیں ہے، ٹھیک، لیکن جیسا کہ زبیر لیزائی نے بھی کہا ہے۔ اچھا، بطخ پوری صاحب نے کیا کام کیا؟ بنا صراحت کیے کہ جسارت تو نہیں کر سکتا تھا، جو مطلب ایک تو کذاب تو یہ ہے، لیکن اتنی اس میں جسارت کم سے کم نہیں ہوئی کہ یہ کہہ سکتا کہ یہ روایت ضعیف ہے، اعتراض کر لے۔ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے پھر تو آگے بات ہوگی نا، اس میں جسارت بھی نہیں ہوئی اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، ابھی اس نے شوشہ چھوڑ دیا دیکھو معلقات ضعیف بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ ضعیف ہے، یعنی عوام کو دیکھو کیسے دھوکہ دے رہا ہے۔ تو پہلے یہ تو اعتراض کرو نا، ڈنکے کی چوٹ پہ بولو کہ یہ روایت ضعیف ہے، پھر میں تم کو معلقات جو امام بخاری نے اس پہ جو ہے دلائل دیے ہے یہ کیسے صحیح ہے، اور اس کی مختلف روایات جو عراقی نے امام اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں یا مختلف طرق سے جو روایت ہم کو ملتی ہے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بیان کر دی جائیں گی، لیکن پہلے آپ کا اعتراض تو ہو کہ یہ روایت ضعیف ہے، کم سے کم اتنا تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بھی مانتے ہو کہ یہ روایت صحیح ہے، اس لیے تو تم نے اعتراض نہیں کیا۔ اچھا، اب کہتے ہو کہ فرض اور نفل میں فرق، بھائی پہلے ہی تو یہ روایت جو ہے اس میں مختلف طرق میں یہ آتا ہے فی رمضان، یہ رمضان کی بات ہے، اور یہ سیدھے مسئلہ جو ہے رمضان کے بارے میں اور ان نمازوں کے بارے میں جو فرض نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، اب اگر آپ کا یہ کہنا ہے، پہلے تو ہم نے یہ بھی نہیں کہا، ارشاد صاحب نے کیا کہا تھا تراویح اور نفل کے بارے میں، پھر کہا فرض میں پرہیز گھس کروں، پرہیز کا ورڈ اس نے استعمال کیا، نہ تو اس نے جواز کا کہا ابھی اور نہ تو اس نے منع کا کہا، اس نے کہا پرہیز بہتر۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نوافل میں نفل نمازیں جو ہوتی ہے استقبال قبلہ اس میں مسئلہ ہے، کچھ چیزیں نوافل میں وہ چیزیں جائز ہے جو فرضوں میں نہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ اعتراض کرنا ہی غلط ہے، اور اسی بنا پر تو محدثین فقہا نے اس کی فرق کی ہے، جس میں احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ کے 2 بڑے شاگرد وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نوافل میں اور فرضوں میں نہیں، نوافل میں اس کو پکڑنے سے ہاتھ میں تلاوت کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ امام محمد اور امام ابو یوسف جو خاص شاگرد ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے، تو اگر وہ فرق کر رہے ہیں تو آپ کو کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ اصل میں مجھے یہی لگتا ہے کہ جیسے میں نے کل کہا کہ آپ چونکہ کہتے ہیں خود کو کہ میں حافظ ہوں،
لیکن چونکہ اب تمہارا بانڈا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ یہ کیسے ڈھکوسلے مارتا ہے، خود کو حافظ لکھتا ہے، حالانکہ تم وہاں دالیں کھایا کرتے تھے، کچھ اور حفظ تو تم نے پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو جب تم اب نماز پڑھاتے، کیونکہ بہت سارے تمہارے عوام میں سے بھی یہ جو ہے قبول کر لیتے، جیسے ہی تم کہیں پر غلطی کرتے وہ تم کو جو ہے ٹوکتے، کیونکہ قرآن اگر ان نے ہاتھ میں لیا، جہاں جہاں پر تم بیچ میں چھوڑ رہے ہو، صفحات چھوڑ رہے ہو، الفاظ کھا رہے ہو، زبر زیر میں فرق کر رہے ہو، اب چونکہ ان کو سیدھے پتہ چل جائے گا کہاں کہاں یہ غلطی کر رہا ہے، اس لیے تم کو اب بوکھلاہٹ آ چکی ہے. اپنے ائمہ کے جو اقوال ہے، جو مطلب اتنے بڑے امام ابو حنیفہ کے 2 شاگرد، وہ اس کو کہتے ہیں کہ نماز باطل نہیں ہوتی، اور تم جو ہو تمہارا مسئلہ ایسا ہے کہ کہتے ہو دیکھو ارشاد صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، فقہا نے ایسا نہیں کہا ہے. یہ فقہا میں سے نہیں ہے جن کا میں نے نام لیا، امام محمد، امام ابو یوسف، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اب یہ فقہا میں سے نہیں رہے. یہ دعویٰ بھی کر لو. تمہارا یہ کہنا کہ اس کے ساتھ کہ کس صحابی سے ثابت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ہم نے یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ صحابہ سے ثابت ہے. اور کیا تم قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتے؟ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم نے ویسا ہی ایمان لایا جیسا انہوں نے لایا ہے تبھی ہدایت پہ ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اس کے بعد کہ اس پر حق واضح ہو چکا ہو، اور جو مومنین سے مراد صحابہ، جو صحابہ کے راستے کو چھوڑے، اس راستے کو جو ہے ترک کر دے، اس کے لیے کیا ہے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس کو ہم وہیں کی طرف، اسی گمراہی کی طرف دھکیل دیں گے جہاں کی طرف وہ جانا چاہتا ہے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس کو جہنم جو ہے پہنچا دیں گے، اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے. قرآن کی اس آیت کو آپ نہیں مانتے. اگر ہم کہتے قرآن و حدیث میں یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، تو ہو گیا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور اس حدیث کو صلو کما رأیتمونی اصلی ہم تک تو صحابہ نہیں پہنچایا ہے، ہم تو پہلے سے یہی کہتے ہیں نا. ہاں لیکن ایک مسئلہ ہم نے کہا تھا، کسی صحابی کا شاذ مطلب موقوف اور مرفوع میں فرق ہم نے کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 ٹوک فیصلہ کوئی ہو، پھر تمام صحابہ کسی ایک مسئلے پہ ہو، اور کسی ایک صحابی سے مثال ان کو نہیں پتہ ہو، باقی تمام صحابہ کسی ایک مسئلے پہ ہو، کسی ایک صحابی سے اس کے جو ان کو نہیں پتہ ہو کوئی مسئلہ، تو آپ اس کو اگر لے لو اپنے مفاد کے لیے، تو ہم تب کہتے ہیں کہ نہیں، موقوف کے مسئلے میں مرفوع جو ہے زیادہ راجح ہے، اس پر عمل کیا جائے گا. اگر تم نے ہماری کتابیں پڑھی ہوتی تب تو آپ دیکھتے. اچھا، تم نے کہا کہ صحابہ میں سے کس سے ثابت ہے؟ بھئی میں نے تو کل ہی روایت پیش کی تھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحیح روایت ہے. اعتراض پیش کرو، اعتراض کرو تم، صحیح نہیں ہے پھر میں بتاؤں گا تم کو. جب وہ امامت کرتے تھے، پیچھے ان کے بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ قرآن سے دیکھ کر کے جہاں پر بھی ابن عباس کو لقمہ چاہیے ہوتا تھا وہ اس کو دے دیتا تھا. ابن عباس تمہارے نزدیک صحابی نہیں رہے؟ والعیاذ باللہ، رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابیہ نہیں ہیں، اور اگر یہ عمل کرتے ہیں اور اس کے خلاف کسی صحابی سے مسئلہ ثابت نہیں، اور تم نے الحمدللہ یہ مسئلہ بھی قبول کر لیا جو ہم نے بات کی تھی کس پر، آپ نے کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے اس کا مدلل جواب دے دیا کہ وہ جو ہے روایت اس میں کذاب راوی ہے، جیسے تم کذاب ہو ویسے ہی. اسی لیے جب وہ روایت تم نے پیش کی، الحمدللہ میں نے اس پہ مدلل جواب دیا، تم نے آج اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف کرتے ہیں، الحمدللہ یعنی تم نے وہ مسئلہ جو ہے قبول کر لیا ہے. ویڈیوز دیکھتے ہو میری، جواب نہیں دیتے ہو، وہ مجھے پتہ ہے. اسی لیے تو اپنے ہی بندے سے آپ جو ہے نا وہاں سے کہا تھا اس کو کہ بولتے رہنا وہاں سے بھی.
لیکن کریکٹر میں بیچارہ یہ زیادہ ہی گھس گیا تو کرے گا کیا. خالص کتاب و سنت کا دعویٰ موجود ہے، کتاب و سنت میں ہی صحابہ کی اقتداء کا لکھا گیا ہے، اور الحمدللہ اس مسئلے پر تمام صحابہ متفق ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ مسئلہ جو ابن عباس سے ثابت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ثابت ہے، تو باقی صحابہ نے اگر اس پر انکار نہیں کیا، اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں. اور اجماع سکوتی آپ جو اس اجماع کے بھی اب منکر نکلے، دعویٰ جو ہے ہمارے خلاف ہوتا ہے لیکن خود جو ہے منکر نکل جاتے ہو پھر لاسٹ میں. اس لیے ہمارا یہ اب میرا مطالبہ ہے. اچھا، تم نے جو بات کی تھی نا اس پہ مجھے مطلب نا بہت زیادہ ہنسی آتی ہے، وہ ہے کہ ارشاد تانترے صاحب نے غلطی کی. بھئی تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ تم غلطیاں نکال سکو. میں نے کیا میں بولوں، تمہارے اشخاص، تم کو ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں نے تم کو کیسے بولا تھا تشبیہ بلیغ میں انت امرأتن، تم کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے. اور تم جو ہے اعتراض کر رہے تھے، تم اعتراض کر رہے ہو کہ جو ہے ارشاد صاحب کو عربی نہیں آتی. میں نے تو تم کو کہا کہ اگر جو تم نے 2 مسئلے اٹھائے نا، ان 2 مسئلوں پہ اگر میرے سامنے بات کرنے آ جاؤ، مسئلے چھوڑو، ان میں جو احادیث ہیں نا ان کا گرامر اگر تم مجھ کو اس پہ بات کرنے کے لیے آ جاؤ، جب آؤ گے 500 روپے تم کو میں آنے کے دوں گا. بات ہم ختم کریں گے، چاہے تم جیتو میں جیتوں وہ الگ دیگر مسئلہ، ٹھیک. بات ختم ہوگی، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا بھی ٹائم لگے گا، بات ختم ہوگی نا، میں تم کو 5000 روپے انعام دینے والا ہوں بات کرنے کے، جتنے ہارنے کے نہیں. مطلب تم کتنے پھر گدھے ہو کہ تم اس پر جو ہے بھاگ رہے ہو. پھر بھی میں سمپل کہہ رہا ہوں یار، تم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ میں تم کو کہہ رہا ہوں صرف میرے سامنے بیٹھنے کے میں 5000 روپے دوں گا. یہ ایسی مثال ہے، تم جو ہے کہہ رہے ہو کہ دیکھو فلاں پائلٹ کو غلطی ہوئی ہے، اس کو جو ہے فلاں بٹن دبانا تھا جب وہ لینڈ کر رہا تھا. ارے تم کو تو گاڑی نہیں آتی ہے چلانی، تم کیا پائلٹ کی بات کر رہے ہو؟ کیا بول رہے ہو کہ پائلٹ کو ایسے بٹن دبانا تھا؟ تم کو کہاں پتہ ہے؟ اس لیے کہاں پر کیا ہوتا ہے گرامر کے حساب سے تم میرے سامنے آؤ، فون کرو. اپنے بندوں سے تو فون کرو گے، مجھ سے تو ڈرتے ہو. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے جو ہے دل میں اتنا روب کیوں ڈال دیا ہے. میں تو ایک عام طالب علم ہوں اہل الحدیث میں سے، تو آؤ نا میرے سامنے، کیوں نہیں آتے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ اور میں نے ایک کلیئر کٹ مسئلہ فتاوی لجنہ الدائمہ اس کو بھی کوٹ کیا تھا، وہ بات بھی تم نکل گئے. اس میں فرض نوافل کہا گیا تمام میں جائز ہے. اور تمہارا یہ دعویٰ کہ دیکھو وہ حنبلی ہے، احمد بن حنبل، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو فرضوں میں نہیں، یہ کہتے ہیں فرضوں میں بھی. کم سے کم نفل میں تو یہ تمام متفق ہے، کم سے کم اس پہ تو آؤ نا. کیوں جو ہے ڈر رہے ہو کہ لوگوں کو تمہارے جو ہے جعلی جو تم مدرسے میں دالے کھاتے تھے، وہاں پتہ نہیں کیا کرنے جاتے تھے، تو وہ بھی اس کا بھی انکشاف ہو جائے گا. اس لیے ہم تم کو مطلقاً دعوت دیتے ہیں، مجھ سے بات کرو، اہل الحدیث سے بات کرو، یہ اپنے بندوں سے بات کرانا چھوڑ دو. اور دلائل چاہیے، اعتراض پیش کرو پہلے کہ یہ روایت ضعیف ہے. اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت بچی ہے نا، تمہارے جو ہے ساتھیوں نے تو اب یہ سنا کہ دیکھو اس نے اس روایت پر جو ہے اعتراض پیش کیا ہے، صراحت تم نے نہیں کی کہ یہ ضعیف ہے. صراحت کر دو ضعیف ہے، پھر دیکھو تمہاری پٹائی کیسے ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.